دیکھیں لکھا ہوا ہے چاروں اماموں کے اقوال. اقوال مطلب باتیں، کہی ہوئی باتیں. یہ قول سنگولر ہے، واحد ہے، اسی کی جمع ہے اقوال، پلورل. قول مانے ہوتا ہے بات، کوئی بھی بات جو کہی ہوئی ہو، جس نے کہا ہو. تو چاروں اماموں کے اقوال یعنی وہ چار امام، چار مشہور عالم جن کی تقلید کی جاتی ہے، ان چاروں اماموں نے ان کی تقلید کرنے کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے. کیا انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں میری تقلید کرو؟ کیا انہوں نے منع کیا ہے کہ نہیں میری تقلید نہ کرو؟ اس کے بارے میں یہاں کچھ باتیں بتلائی جا رہی ہیں. ان چار مشہور اماموں میں سے سب سے پہلے کون سے امام پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور کتنے ہجری میں؟ سن 80 ہجری میں. تو انہی کا قول، انہی کی بات سب سے پہلے اس بارے میں یہاں لکھی گئی ہے. لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نمبر 1، میرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے جب تک کہ میری بات کی دلیل معلوم نہ ہو. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے کسی بھی مسئلے میں، اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، وہ جان لینے کے بعد ہی اس پر فتویٰ دیا جائے گا. جب تک ان کے بات کی کوئی دلیل سمجھ میں نہ آئے، دلیل مطلب قرآن مجید کی کوئی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، جب تک یہ بات نہ ملے تب تک ان باتوں پر عمل کرنا یہ حرام ہے. ان باتوں پر فتویٰ دینا، ان باتوں پر فتویٰ دینا حرام ہے. آپ تھوڑا سا اور میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور عالم ہیں، فقیہ ہیں، جنہوں نے بہت سارے مسائل میں، ہر طرح کے مسائل میں انہوں نے اپنی بات کہی ہے. نماز کے مسائل آپ دیکھ لیں، نماز پوری کیسے پڑھنی ہے، انہیں جو سمجھ میں آیا آیات اور احادیث کی بنیاد پر انہوں نے وہ بات کہی ہے. اب ایک آدمی اگر ان کی کہی ہوئی بات پر عمل کرے اور ان کی کہی ہوئی بات کے مطابق فتویٰ دے کہ امام صاحب نے یہ کہا ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ سنت ہے، یہ بہتر ہے، ان کے کہی ہوئی باتوں کے مطابق فتویٰ دے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہی تقلید ہوگی. اسی سے امام صاحب نے منع کیا ہے کہ میری کہی ہوئی بات کے مطابق تم فتویٰ نہ دو. میں نے کیا کہا ہے وہ بات کی دلیل کیا ہے، کیا وہ بات قرآن مجید کی آیت اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے میں کوئی بات بتلا رہے ہوں اور وہ بات مجھ تک نہ پہنچی ہو، یا میں اس بات کو اچھے سے سمجھ نہ پایا ہوں اور میں نے فتویٰ دے دیا اور وہ فتویٰ اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے. اب اگر میرے بعد آنے والا شخص جان پائے کہ یہ فتویٰ امام صاحب کا حدیث کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ امام صاحب کا فتویٰ چھوڑ دے، وہ حدیث میں کیا بات کہی گئی اسی کو لے لے. یہی بات اس میں کہی گئی کہ میرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے، یعنی ایسا کرنا کہ میں نے کیا کہا ہے بس وہی بات کا فتویٰ دینے کی، یہ حرام ہے، گناہ ہے، منع ہے. اس کے بعد نمبر 2 میں دیکھیے، اور بالکل آسان الفاظ میں بات کہی گئی ہے
بہت آسان بات ہے. دیکھیے نمبر 2 میں ہے جب میرا قول. قول مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد الوارث آپ بتائیے قول معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. ابھی تو میں نے بتایا ہے قول معنی کیا ہوتا ہے. قول کی جمع ہے اقوال، بات. جی قول یہ واحد ہے، سنگولر ہے، اس کی جمع ہے اقوال، اس کا معنی ہوتا ہے بات. اس کے اب دیکھیے جب میرا قول یعنی جب میری بات. کس کی بات؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میری بات یعنی امام صاحب کی بات، جب میری بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. سمجھ میں آیا؟ آسان سی بات ہے. میری بات یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہو جا رہی ہو تو ان کی بات کو چھوڑ دو. لوگوں نے پوچھا جب آپ کا قول یعنی جب آپ کی بات حدیث کے خلاف ہو تب؟ فرمایا اس وقت بھی چھوڑ دو. کس کو؟ حدیث کو نہیں، ان کے فتوے کو، ان کی بات کو، ان کے فتوے کو، ان کی بات کو چھوڑ دو. کس کو لے لو؟ حدیث کو لے لو. پھر پوچھا جب صحابہ کرام کے فرمان کے خلاف ہو تب؟ فرمایا تب بھی چھوڑ دو. یعنی میری بات یعنی امام صاحب کی بات قرآن مجید کے خلاف اگر مل جاتی ہے یا کسی حدیث کے خلاف مل جاتی ہے یا کسی بھی صحابی کے خلاف مل جاتی ہے تو کس کی بات ماننی ہے اس مسئلے میں؟ امام صاحب کا کیا فتویٰ کہ ان کی بات کو چھوڑو. اور بات لینا کس کی؟ اللہ کی، ان کے رسول کی اور پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی. انہوں نے تو بڑی اچھی باتیں کہہ گئی. یہ بعد میں آنے والے لوگ اپنی منمانی کرتے ہوئے دین میں بگاڑ پیدا کر دیے ہیں. نمبر 3 میں اور واضح بات کہی گئی، ایک دم آسان سی بات، پہلے والے سے بھی آسان. لکھا ہے جب دیکھو کہ ہمارے قول، پھر وہی قول لفظ آیا، ہمارے قول یعنی ہماری بات. دیکھو کہ جب ہمارے قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں تو قرآن اور حدیث پر عمل کرو اور ہمارے اقوال کو دیوار پر مار دو. امام صاحب نے اپنی بات بہت آسان الفاظ میں کہہ دی ہے، لوگ پھر بھی اس کو نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر امام صاحب کے فتووں پر عمل کرتے ہیں. چلیے اب ادھر آتے ہیں. یہ اتنے ساری لمبی بحث اس میں ہم نہیں پڑھیں گے، بس ایک دو باتیں پڑھ لیں گے. پھر آگے ہے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس بارے میں، جو دوسرا ٹائٹل ہے پیج نمبر 29 میں. موٹے حروف میں جو لکھا ہوا ہے وہ دیکھیے. اس میں ہے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1 میں لکھا ہے دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی کچھ باتیں درست اور کچھ غلط نہ ہو. یعنی دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر کسی کی باتوں میں سے چاہے وہ کتنا ہی زیادہ پڑھا لکھا عالم ہو جائے اس کی کچھ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں. صحیح تو رہتی ہی ہیں لیکن اس میں سے ان باتوں میں سے بہت ساری باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص اس کی 100% ساری کی ساری باتیں صحیح ہوں، اس میں غلطی کا امکان ہی نہ ہو. کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے لیکن غلطی اس سے ہو سکتی ہے. آگے دیکھیے اب تو اس کی درست باتیں لے لی جاتی ہیں اور غلط چھوڑ دی جاتی ہیں، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
کیونکہ ان کی تمام باتیں صحیح اور درست ہیں اور مان ہی لینے کے لائق ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی دنیا میں ایک شخص ایسے ہیں، اس امت میں ایک انسان ایسے ہیں کہ ان کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، 100% ان کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، ان سے غلطی کا امکان ہے ہی نہیں۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، کہیں نہ کہیں اس سے بھول ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس کی جو صحیح باتیں ہیں، یعنی جو قرآن مجید اور حدیث کے موافق ہیں، ان باتوں کو ہم لے لیں گے، اور کوئی بات اگر غلط لگتی ہے جو قرآن مجید یا حدیث کے خلاف سمجھ میں آتی ہے تو ہم اس بات کو چھوڑ دیں گے یا غلط باتوں کو بھی لے لیں گے۔ اگر ہم کسی عالم کی بات کو جو کہ غلط ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آیت کے یا حدیث کے خلاف ہے یہ بات کو، اور اس بات کو ہم لے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم بھی آیت اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہی بات تو ہوا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ یہ کام سنت ہے، دوسرے اور کوئی عالم آئے بعد میں اور انہوں نے کہا کہ یہ کام غلط ہے، یہ سنت نہیں ہے، تو آپ کو کس کی بات لینی چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لینی چاہیے۔ یہی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی اس قول میں بتلایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں غلطی کا امکان نہیں ہے، اس لیے ان کی ہر بات کو عمل کیا جائے گا، لیا جائے گا۔ پیچھے والے تینوں بچے بات کر رہے ہیں۔ کیا نام بابو آپ کا؟ شبیر، اٹھو وہاں سے، آپ اندر آؤ، بیٹھو ادھر، اس کنارے چلو۔ تمہاری کتاب کہاں ہے؟ کہاں گئی؟ میں تو مجھے تھی نا، گھر سے میں کیوں لے کے آیا؟ گھر میں رکھنے کے لیے تھی، پڑھنے سے لے کے آ رہا ہے۔ یہ والی کتاب ادھر دیکھو، آپ دونوں ایک ساتھ دیکھو، تین لوگ نا، بیٹا بھی لے لینا، پھر چھٹی بعد دے دینا اس کو، یہ آپ کی کتاب لے نہیں کے ہے۔ آنا۔ نمبر 2 میں دیکھیے، میں صرف ایک انسان ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں صرف ایک انسان ہوں، کبھی میری بات درست ہوتی ہے اور کبھی غلط، تو تم میری اس بات کو جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، یعنی موافق ہو، صحیح ہو، تو تم میری مطابق ہو لے لیا کرو، اور اس بات کو جو اس کے یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف ہو چھوڑ دیا کرو۔ کتنی آسان اور بالکل واضح بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ انہوں نے ابھی کیا بتلایا تھوڑا ٹائم پہلے کے جو پیراگراف میں نے پڑھا کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ابھی اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ان کے بے فتووں میں بھی غلطی بالکل پورا چانس ہے ہوگی، لہذا آپ سب کو کیا چاہیے کہ میری جو بات غلط ہو یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہو اس بات کو تم چھوڑ دو گے، اور جو بات صحیح ہو قرآن اور حدیث کے موافق جا رہی ہو تو اس بات کو لے لو گے۔ یعنی اصل جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ کسی بات کو، کسی بھی امام کو، کسی بھی فقیہ کے فتوے کو، کسی بھی عالم کی بات کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے، اس کی اصل جڑ اور اصل بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید اور حدیث۔ بس ان کے مطابق کسی کی بات ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اور پھر اس پر عمل کیا جائے گا،
وہ عمل امام کے یا عالم کے فتوے کے مطابق نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ سکھلایا ہے، اس لیے اس کو مانا جائے۔ اور اس کا ثبوت حدیث اور قرآن میں ملا ہے۔ جی، اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ہے، اس لیے اس کو مانا جائے، اس لیے نہیں کہ امام صاحب نے فتویٰ ایسا دیا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر اماموں کی باتوں پر ہی عمل کرنے لگے اور قرآن اور حدیث میں کیا ہے اس سے مطلب نہ رہے، جو کہ تقلید کا مفہوم ہے، تو چار امام کی پیروی کی جاتی ہے، چار اماموں کی تقلید کی جاتی ہے، امت میں کم سے کم اسی وجہ سے چار فرقے بنے یا نہیں بنے۔ میں اس کی ایک اور مثال دوں، یہ ایک اسٹینڈ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں کہہ رہا ہوں یہ ایلومینیم ہے، میم صاحب کہہ رہی ہیں کہ یہ پلاسٹک ہے، آپ میں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لوہا ہے، اور باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں سب کی بات صحیح ہے۔ کیسے مان لیا جائے؟ یہ چیز غلط ہے نا، ایک ہی چیز ہو سکتا ہے نا، ایک ٹائم پہ نہیں سمجھے؟ یا تو یہ لوہا ہو سکتا ہے، یا تو الومینیم ہو سکتا ہے، یا تو پلاسٹک ہو سکتا ہے۔ بھائی یہ کتاب ہے، یہ کاغذ ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ کاغذ ہے، میم صاحب کہہ رہے نہیں یہ پلاسٹک ہے، اور وہ صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے نہیں یہ پولیتھین ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، اور آپ سب لوگ اگر کہیں نہیں صاحب سب لوگوں کی بات صحیح ہے، تو بتائیے آپ لوگ بیوقوف ہیں یا ہوشیار ہیں؟ بھئی یا تو یہ کاغذ ہے، یا تو پلاسٹک ہے، یا الومینیم ہے، یا لوہا ہے، کوئی بھی ایک چیز ہے، سب تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر لوگ کہتے ہیں نہیں سب کی بات صحیح ہے، تو لوگ تو بیوقوف ہے پھر، جو اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ چیز لوہے کی ہے یا پلاسٹک کی ہے یا الومینیم ہے یا پیتل ہے، کیا ہے وہ اتنا بھی نہیں سمجھ رہے، تو بیوقوف ہے۔ یہ تو دنیا کی ایک مثال ہے۔ اب ایک مثال سمجھیں دین کے معاملے میں، نماز کا ایک مسئلہ ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کا فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی نہیں، بالکل منع ہے، اتنے درجے کا منع ہے کہ حرام ہے، کوئی نہ پڑھے۔ یہ کس کا فتویٰ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس درجے کا واجب ہے کہ اگر نہیں پڑھے گا کوئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بالکل اپوزٹ، ایک تو بالکل منع کر رہے ہیں پڑھنا ہی نہیں، اور دوسرے امام صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور باقی جو اور دو عالم ہیں، ائمہ ہیں رحمہم اللہ، وہ لوگ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ اس نماز امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا کیا ہے کہ امام جب جہری قرات کرے، یعنی مغرب، عشاء اور فجر اور جمعہ کی نماز جس میں آواز کے ساتھ امام پڑھتا ہے، جس میں امام کی آواز سنائی دیتی ہے، ان نمازوں میں، ان رکعتوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، اور باقی وہ رکعتیں جس میں امام آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، چاہے ظہر اور عصر کی مکمل نماز ہو چاروں رکعتیں، اور مغرب میں آخر کی ایک رکعت، عشاء کی نماز میں بعد کی 2 رکعتیں، ان سب رکعتوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا۔ تو کتنی طرح کی بات ہو گئی؟ 3 طرح۔ ایک تو بالکل منع کر رہے ہیں، پڑھنا ہی نہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، اور تیسرے کیا ہے؟ وہ تیسری بات کہ کچھ نمازوں میں پڑھنا ہے، کچھ میں نہیں پڑھنا ہے۔ اب اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ چاروں صحیح ہیں،
کسی کی بھی بات مان لو کہ صحیح ہے. بھائی کیسے صحیح ہو جائے؟ ایک تو بالکل منع ہی کر رہے ہیں کہ کرنا ہی نہیں ہے، پڑھو گے تو گناہ ملے گا، نماز خراب ہو سکتی ہے. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی. دونوں باتیں، تینوں باتیں کیسے صحیح ہو جائے گی؟ صحیح تو کوئی ایک ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو پڑھنے کے لیے کہا ہوگا، یہ کہا ہوگا کہ امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوگا کہ نہیں پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھ لو گے تو تمہاری نماز خراب ہو سکتی ہے. کوئی ایک ہی بات کہی ہوگی. ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق کوئی اور بات کہے ہوں گے اور دوسرے امام کے مطابق کوئی اور بات کہے ہوں گے، سب کے لیے الگ الگ حدیثیں بیان کر گئے ہوں گے. ایسا تو ہے نہیں. وہ تو یا تو منع کیے ہوں گے یا تو کہے ہوں گے پڑھنا ہے. تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان فتووں میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق کس کی بات ہے، اس کے مطابق کس کی بات ہے. وہ کپڑا صاف کرنے والا کہاں ہے؟ دیکھ لیجیے کرسی دے دیجیے. جی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ امام کون سے امام صاحب کی بات حدیث کے مطابق ہے، ہم اس کو لیں گے، باقی کو ہم نہیں لیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اجی بچوں سمجھ میں آئی بات؟ 5 کلو کا سر ہلا دیتے ہیں اتنا بڑا سا، اور 50 گرام کی اتنی بڑی سی زبان نہیں ہلاتے ہیں. واہ واہ بابو سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ کیا سمجھ میں آئی بتاؤ، بتاؤ. جو حدیث اور قرآن کے الگ ہو ان کے سمجھ رہی ہے تھوڑا لیکن بتا نہیں پا رہی. ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور جو حدیث اور قرآن کے مطابق ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے. ویری گڈ، شاباش، ماشاءاللہ. سمجھ رہی ہے بات، سمجھ رہی ہے. اصل پوائنٹ کی بات ہے جو ان تمام باتوں میں وہ سمجھ گئی. ہاں اچھا، یہ تو 2 اماموں کی بات ہوئی. اسی طرح سے اور باقی جو 2 امام ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہہ گئے ہیں. آپ لوگ اسے چاہیں تو یہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایک ایک پڑھ لیتے ہیں، ایک ایک نمبر 1 یا نمبر 2 کوئی بھی ہے. تیسرے امام ہیں امام شافعی، محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بات کیا ہے؟ پیج نمبر 30 پہ دیکھیے. جب میں کوئی مسئلہ کہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قول کے خلاف کہا ہو تو جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہے وہ سب سے بہتر ہے، بس میری تقلید مت کرو. بات ایک جیسی ہے، بس اس میں الفاظ الگ ہیں، لیکن کل نچوڑ اور خلاصہ کل ملا کر بات یہی ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں ہے وہی بات پر عمل کرنا ہے. باقی میری یا کسی اور کی بات پر کسی کو عمل نہیں کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، اس میں نمبر 1 میں دیکھیے، ہرگز نہ میری تقلید کرنا، اور نہ مالک کی، اور نہ شافعی کی، اور نہ اوزاعی کی، اور نہ ثوری کی. یہ اوزاعی اور ثوری یہ سب مشہور عالم لوگ ہیں جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے. جہاں سے یہ سارے امام دین کے احکام اور مسائل لیتے تھے تم بھی وہیں سے لینا. یہ آخری والا جملہ سمجھیں گے. کیا کہا انہوں نے کہ جہاں سے یہ سب امام جن کا نام انہوں نے لیا ہے
کہ یہ سب امام لوگ، یہ سب عالم لوگ جہاں سے مسئلہ لیتے تھے، جہاں سے مسئلہ سمجھتے تھے، دین کی کوئی بات جہاں سے نکالتے تھے، تم بھی وہیں سے لیا کرو، تم بھی وہیں سے سمجھا کرو۔ کہاں سے لیتے تھے یہ لوگ مسئلہ؟ کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے۔ یہ سب مشہور جو ائمہ ہیں، عالم لوگ ہیں، جن کا نام یہاں ذکر کیا گیا، یہ سب کے سب کوئی بھی مسئلہ قرآن مجید اور حدیث سے سمجھتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جس طرح سے کوئی بھی مسئلہ ثابت کرتے تھے یا صحیح سمجھتے تھے، تم لوگ بھی ویسے ہی کرو، ان کی باتوں پر عمل نہ کرو۔ ایک دو منٹ کے لیے نا بچوں کو یہ بھی سمجھا دیجیے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے اور ہمارا مقصد کیا ہے، یہ دنیا بنانے کا اور زندگی جینے کا۔ دو تین لائن میں بچوں کو یہ بھی بات بتا دیجیے گا، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جی، اس کا مقصد تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ مقصد کس چیز کا؟ ہمارے جینے کا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان کو اور جنوں کو صرف میری یعنی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میری توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کس کی عبادت؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان نماز نہ پڑھتا، دیگر اچھے بھلے کام نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اگر کاروبار بہت اچھا کر لیا تو کہنے والے لوگ بلکہ اس کے گھر والے بھی کیا کہتے ہیں؟ بچہ کامیاب ہو گیا، لڑکا کامیاب ہو گیا۔ یعنی ان کے نزدیک زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا۔ وہ جب ان کے نزدیک جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا تو وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ لڑکا کامیاب ہو گیا، بندہ کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ اور کوئی اچھے بھلے کام کرتا ہے۔ جو فرائض ہیں، فرض کام ہیں، واجب ہیں، انہی کو نہیں کرتا ہے، پھر بھی کیا سمجھتے لوگ؟ کامیاب ہو گیا ہے۔ حالانکہ اصل کامیابی دین کے اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے جو نیک کام ہیں، کم از کم جو فرض ہیں ان کو اپنانا، ان پر عمل کرنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اصل کامیابی ہے۔ عبادت میں سب سے عظیم بات کون سی ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ آپ لوگ نمازیں پڑھیے گا، ان بچوں کو ایک دن انشاءاللہ نماز کا طریقہ بھی سکھائیں گے۔ آپ میم لوگ رہیں گے، سکھائیں گی لڑکیوں کو، اور میں ایسے زبانی یہاں بتا دوں گا کچھ، پھر آپ لوگ ہاں کر کے بتا دیں گے، پھر آپ لوگ لے جا کر سب بندی کر کے ان کو پریکٹیکل آپ لوگ کروائیے گا انشاءاللہ۔ آخری دن کی کلاس میں یا 1-2 دن پہلے کی کلاس میں نماز کا مکمل طریقہ سکھائیں گے۔ تو یہ آج کے درس میں، آج کے اس کلاس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ 4 مشہور عالم جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کے فتووں کے لیے الگ الگ کتابیں موجود ہیں، ان ائمہ اور ان علماء نے ان کی تقلید کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ان باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ کل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان سارے کے سارے علماء نے تقلید سے منع کیا ہے
اور یہی بات سمجھایا ہے کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی بات صحیح ہے، درست ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، بس انہی کی باتوں کو مانو، وہ چاہے کسی عالم کے کسی فقیہ کے خلاف جا رہی ہو بات، چاہے کسی عالم اور فقیہ کے موافق جا رہی ہو بات۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں، پہلے بتلا چکے ہیں، سوال جواب میں بھی بات آ چکی ہے کہ قبر میں یہ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہیں، اور تمہارا دین کیا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام کون ہے، تمہارا مسلک کیا ہے، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا۔ تم حنفی ہو کہ شافعی ہو کہ حنبلی ہو مالکی ہو، کون سے امام کے پیروکار ہو، تمہارا امام کون ہے، یہ سب باتیں نہیں پوچھی جائیں گی۔ یہ آپ لوگوں کو کچھ سوال ہو تو پوچھئے، آپ لوگوں کے پاس کچھ سوال ہو تو پوچھئے۔ سب بہت سمجھدار ہیں بچے، ماشاءاللہ سب سمجھ جاتے ہیں، کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ ہاں ثانیہ، سب سمجھ گئے نا؟ یا کچھ بھی نہیں سمجھے اس لیے نہیں پوچھ رہے، کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کیا پوچھیں؟ چلیے میں پوچھتا ہوں، کوئی شخص ہے وہ اپنے آپ کو کہتا کہ میں حنفی ہوں، تو حنفی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ کسی کا حنفی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آج کل اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ حنفی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جی صحیح جواب ہے۔ اسی طرح سے کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے شافعی ہوں میں، اس کا مطلب کہ وہ امام محمد بن ادریس شافعی، یہ ایک عالم ہے، فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کی پیروکاروں میں سے ہے، ان کی پیروی کرنے والا ہے یا ان کی تقلید کرنے والا ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے میں حنبلی ہوں، کیا مطلب اس کا؟ وہ امام احمد بن حنبل ایک مشہور عالم ہیں، ان کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے میں مالکی ہوں، کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور عالم ہیں، ان کی پیروی کرنے والا ہے۔ آپ میں سے اردو کون کون لوگ پڑھ لیتے ہیں؟ پورا نہیں، تھوڑا موڑا 50% ہی صحیح۔ وہ تو مدرسے کی بچیاں ہیں، وہ پڑھ لیتی ہیں۔ ہاں تو میں اردو میں لکھتا ہوں، لیجیے دیکھیے۔ ہندی میں لکھنے کی عادت نہیں ہے، تو ہندی میں جلدی لکھ نہیں پاتا ہوں، اس لیے اردو میں لکھ رہا ہوں۔
یہ میں 4 مشہور جو امام ہیں ان کے نام لکھا ہوں اور ان کے پیروکاروں کو، ان کی تقلید کرنے والے لوگوں کو کہا کیا جاتا ہے وہ لکھا ہوں۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں انہیں کیا کہا جاتا؟ حنفی۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، ان کی جو تقلید کرے پیروکار ہو اس کو کہیں گے شافعی۔ مالک بن انس رحمہ اللہ، ان کی تقلید کرنے والا مالکی، اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تقلید کرنے والا۔ یہاں دیکھیے جو نون لکھا ہے نا، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، یہ میم پڑھا جائے گا، اس لیے میں یہاں چھوٹا سا میم لکھ دیا ہوں۔ لکھنے میں تو یہ نون ہے لیکن پڑھا جاتا ہے میم۔ جیسے ایک لفظ ہے انبیاء، کیسے لکھا جاتا ہے؟ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ انبیاء، میم آ رہا ہے پڑھنے میں، میم آ رہا ہے انبیاء، لیکن یہ والا غلط ہے۔ پڑھ تو میم رہے ہیں لیکن لکھنے میں میم نہیں آئے گا، لکھنے میں یہاں نون آئے گا۔ اس کا کوئی قاعدہ ہے وہ آپ لوگ پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو ویسے ہی ادھر بھی ہے، یہ نون لکھا تو جا رہا ہے لیکن پڑھنے میں یہاں میم پڑھا جائے گا، تو اس لیے یہ چھوٹا سا میم میں لکھ دیا ہوں کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تقلید کرنے والا حنبلی۔ لوگ الزام لگاتے ہیں ہم لوگوں پر کہ ارے یہ تو کوئی امام ہی نہیں مانتے، اماموں کو ہی نہیں مانتے۔ ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اماموں کو ہی نہیں مانتے۔ ان 4 میں سے کسی ایک کی وہ پیروی کر لیے، تقلید کر لیے، باقی 3 کو چھوڑ دیے اور ہمارے اوپر الزام لگاتے کہ یہ تو اماموں کو نہیں مانتے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ اماموں کو اصل میں ہم ہی لوگ تو مانتے ہیں۔ بھائی ائمہ کرام جو 4 مشہور امام ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، وہ سب کے سب منع کر گئے ہیں کہ ان کی تقلید نہیں کرنا، ان کی پیروی نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا، وہ یہ سب کے سب کہہ گئے ہیں اور وہی بات ہم مان رہے ہیں۔ تو بتائیے اصل میں ماننے والے ہم لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اماموں کی بات کو الٹا کرتے ہیں کہ امام نے کہا تقلید نہیں کرنا پھر بھی وہ تقلید کرتے ہیں؟ تو اصل ماننے والے وہ لوگ ہیں یا ہم ہیں؟ اصل میں تو ہم ماننے والے، اور وہ خود بھی اگر تقلید کرتے ہیں تو کتنے امام کی کرتے ہیں؟ 4 میں سے کسی ایک کی، تو باقی 3۔ اگر ہمارے ان کی تقلید نہ کرنے سے ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو ایک کی تقلید کرتے، باقی 3 کو چھوڑ دیے، تو 3 کا تو وہ بھی انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ان 4 اماموں کے اور دنیا بھر کے اماموں اور علماء کے امام ہیں، بلکہ وہ تو انبیاء کے بھی امام ہیں۔ ہم تو سب سے بڑے والے امام کے پیروکار ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی امام ہی نہیں ہے۔ اجی امام الانبیاء ہمارے امام ہیں، سارے اماموں کے امام، تمام نبیوں کے امام، وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے رشد و ہدایت کے سرچشمہ ہیں، وہ ہمارے لیے چراغ ہیں، روشنی ہیں، سراجا منیرہ جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ روشن چراغ، وہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم تو ان کو مانتے ہیں۔ قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم کس نبی کی امتی ہو، تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہوئے انہی کی پیروی کرے گا، انہی کی اطاعت کرے گا، وہ تو صحیح جواب دے پائے گا۔
اور جو ان کو چھوڑ کر کسی اور کے امام کی بات کی تقلید کر رہا ہے وہ یقیناً اس کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ جی بچوں کوئی سوال اب تو پوچھ لو، ورنہ نمکین بسکٹ کیک سب جو آیا نہیں دیں گے۔